आलाए 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 यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए सब तो ही आला सब तो निराला सब तो ही आला सब तो निराला यसु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए 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 यसु साडा रोशनी ते यसु साडा नूर ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ ਯਸੂ ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਯਸੂ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ सब तो आलाए 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 ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਯਸੂ ਯਸੂ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਯਸੂ ਏ ਉੱਡ ਕੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਯਸੂ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਯਸੂ ਯਸੂ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਯਸੂ ਏ ਉੱਡ ਕੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਯਸੂ ਏ ਯਸੂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ यसु दा निज़ाम सब तो आलाए 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 ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਤੇ ਫੇਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਏ ਫੇਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਏ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਤੇ ਫੇਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਏ ਫੇਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਏ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾਏ 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 ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾਏ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾਏ सब तो आलाए खुदावन यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का बड़ा शुक्र है जिसने अपने बड़े फजल से मुझे और आपको मौका दिया है एक बार और कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्द और सना सुन रहे थे, उम्मीद है आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि हम जिंदा खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने। तो आइए
تلاوت کلام پاک سنیے بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے اور بڑی توجہ سے۔ تو تلاوت کلام پاک، آج کی تلاوت ہے مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس، اس کا 7واں باب ہے، اس کی 13-14 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ بڑے غور سے سنیے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس طرح سے فرمایا، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، جو بھی میرا عزیز اس وقت خدا کا کلام سن رہا ہے، آج کا جو پیغام ہے خدا کے کلام سے بڑا غور طلب ہے۔ عنوان یہ ہے، چوڑا دروازہ اور کشادہ راستہ۔ Wide is the gate, broad is the way۔ ہماری دنیا چوڑے راستے پر چل رہی ہے۔ اس دنیا میں سے بہت تھوڑے لوگ تنگ راستے پر چل رہے ہیں، تنگ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن پائیں گے وہ زندگی۔ اگرچہ مشکل راستہ ہے لیکن زندگی میں جا کے ختم ہوگا۔ لیکن آج کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ چوڑا دروازہ اور کشادہ راستہ مسیح نے بتایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، چوڑا دروازہ اور کشادہ راستہ گناہ کی راہ ہے جس کا انجام توائیاں ہے، موت ہے، لعنت ہے، خدا سے دوری ہے، تاریکی ہے۔ ایول وے، کیا اینڈ ہے اس کا؟ ڈسٹرکشن، ڈیتھ، کرس۔ تو آج جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے چوڑے دروازے اور کشادہ راستے کا ذکر کر کے انسانوں کو یہ بتایا کہ اس پر نہ چلو، یہ بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، موت ہوگی، لعنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جس انسان نے بھی خدا کا تنگ دروازہ، سکڑا راستہ ناپسند کیا، ریجیکٹ کیا، اور چوڑا راستہ، دنیا کا راستہ، آزادی کا راستہ، بدی کا راستہ، جسم کا راستہ یہ اختیار کیا، ابلیس کا راستہ، لگتا تو سیدھا ہے لیکن اس کا انجام ہلاکت ہے، تباہی ہے، موت ہے۔ شروع سے ہی جب سے انسان اس دنیا پر پیدا کیا گیا ہے اور خدا نے انسان کو آزاد ورزی دی ہے، انسان نے چوڑا راستہ پسند کیا، خدا والا راستہ جو قدوسیت کا راستہ ہے، پاکیزگی کا راستہ ہے، مشکل لگا اور اس کو پسند نہیں کیا۔ ابلیس کے ہتھے چڑھ کے اپنے جسم کی خواہش اور خود غرضی کے حوالے ہو کے وہ چوڑے راستے پر چلا اور تباہی ہوئی۔ پہلا ہی آدم، ہمارا باپ آدم، ماں ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے جو راہ بتائی وہ پسند نہ آئی، ابلیس نے جو مشورے دیے وہ پسند آئے اور اس پر چلے، اپنی مرضی۔
اور کیا نتیجہ ہوا؟ گناہ کی مزدوری موت، سیپریشن فرام دا لارڈ گاڈ، آؤٹ فرام دا پیراڈائز۔ اور آج تک جو انسان کا حشر ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے کی دنیا، خدا کا بندہ نوح 120 برس دہائی دیتا رہا، راست بازی کی منادی کرتا رہا، خدا کا راستہ بتاتا رہا، لوگوں نے یہ تنگ ہے، ہم تو چوڑے دروازے میں سے جائیں گے اور کشادے راستے پر چلیں گے، من کی مرضی، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، ہم تو اس راستے پر چلیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تباہی، خدا کا غضب آ گیا اور گناہگار مٹ گئے۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ سدوم اور عمورہ، جہاں آج کا اردن کا ملک ہے، اسی میں یہ علاقے تھے، اور یہاں کی جو آبادی، شہر، گاؤں، قصبے تھے، وہ بہت ہی بدکار ہو گئے، یہاں تک کہ بدی آسمانوں تک پہنچی۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا جی؟ جو کچھ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، لونڈے بازی، حرام کاری، زنا کاری، دنیا داری، مادہ پرستی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے آگ اور گندک نازل کر کے ایسی نسل کا تہس نہس کر دیا کہ مجھے ایسے انسان چاہیے ہی نہیں جو میری مرضی کو نہ سمجھے، میری آواز کو نہ سنے، میری راہ پر نہ چلے۔ پھر خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، بنی اسرائیل قوم جس کو خدا نے ملک مصر سے نکالا بڑی شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، زورا اور بازو کے ساتھ، دشمنوں کی طاقتیں ختم کر کے ایک بڑی ڈیلیورنس، بڑی فریڈم عطا کی، آزاد زندگی۔ لیکن کلام یہ کہتا ہے ایک پوری نسل اسرائیل کی بیابان کے اندر کھاد بن گئی، ڈھیر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ انہوں نے چوڑا راستہ پسند کیا، کشادہ راستہ زندگی کا یہوہ کو بھول گئے جس نے نجات دی، کلزم سے پار کیا، فرعون سے آزاد کیا، مصر کی مشقتوں سے آزاد کیا، بھول گئے اور آزاد زندگی، من مرضی کی زندگی پسند کی۔ اور 40 سال کے اندر بیابان کے اندر خدا نے ان کو کھاد بنا کے رکھ دیا، پوری نسل تباہ کر دی۔ اس لیے پولس رسول فرماتے ہیں، لکھ کے دے گئے ہیں روح کی ہدایت سے، رومیو 6 باب 23 آیت، لوگوں گناہ کی مزدوری موت ہے، ایمانداروں گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کا بندوبست سمجھو، اس کی بخشش کو جانو دنیا والو۔ وہ بخشش یہ ہے ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے، اس کی صلیب، اس کی کلوری، اس کا کفارہ، وہ ہے بچاؤ کی راہ۔ اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو خدا نے بار بار حکم دیا بائبل کے اندر انسانوں کو، موسیٰ کے وسیلے اسرائیل کو حکم ہوا خروج 23:2 میں، دنیا والوں بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ نہ کرنا، کچھ نہ کہنا، دنیا کو دیکھ کے کچھ نہ کرنا، کچھ نہ کہنا، یہ بربادی ہے۔ جو کچھ تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، راست باز لوگ، ان کی سنو، ان کے ساتھ چلو۔ پولس رسول فرما گئے ہیں رومیو کا خط 12 باب میں، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، مارے جاؤ گے۔ یوحنا رسول لکھ کے دے گئے ہیں، دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہ رکھو۔
दुनिया और उसकी चीजें क्या है? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और इस जिंदगी की शेखी, ये है दुनिया, इससे बचो। याकूब मसीह की कलीसिया का पहला अमीर एडमिनिस्ट्रेटर लिख के दे गया है, दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना है। ये खतरनाक रास्ता है, ये खतरनाक दरवाजा है। मत जाओ इसकी तरफ, मत दाखिल हो इसमें से, मत चलो इस रास्ते पर। मेरे महबूब और आपके महबूब मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना 17 बाब में, मैं इस दुनिया का नहीं और वो भी नहीं इस दुनिया के जो मुझ पर ईमान लाए हैं। क्या हाल है आपका और मेरा? आज का इंसान इस जहान के साथ मिलकर चल रहा है, मुआशरे को पसंद करता है, सोसाइटी जो कहती है वो बड़ा अच्छा लगता है, दुनिया की नकल मार रहे, जो दुनिया कहेगी, जो दुनिया करेगी हम तो वो फॉलो करेंगे। नो 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 नो, मसीह की बात सुनो। मैं इस दुनिया का नहीं। क्या आप भी कह सकते हैं कि मैं इस दुनिया का नहीं? फिर खुदावंद यीशु मसीह किस दुनिया के थे? रूहानी दुनिया, बाप की दुनिया, खुदा के कलाम की दुनिया। तो चाहिए कि मैं और आप भी अगर चौड़े रास्ते पर हैं, कुशादा रास्ते पर हैं, तो आज ही मौका है कि बाज आ जाए, तौबा कर लें, मसीह पर ईमान ले आए, सलीब को चूमिए, तंग रास्ते पर चलना शुरू कीजिए और जिंदगी की तरफ आइए, आसमान का सफर शुरू कीजिए, पैराडाइज की तरफ आइए। इस दुनिया के साथ न चले, क्योंकि मसीह ने कहा मैं इस दुनिया के नहीं और मेरे लोग जो मुझ पर ईमान लाते वो भी इस दुनिया के नहीं। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको आज ही सोचने समझने की तौफीक दे और एक पक्का फैसला करके खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हाथ डाल के सलीब का सहारा लेकर उसके खून से धुल के नई जिंदगी में चले कदम ब कदम। खुदावंद आपके साथ हो। Thank you very much and God bless you so richly in Christ. Amen and amen.